اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ سورۃ سورہ ملک ہے۔ یہ سورت مکی ہے، نزول میں اس کا نمبر 77 ہے اور موجودہ ترتیب میں اس کا نمبر 67 ہے۔ 2 رکوع ہیں اور 30 آیات پر مشتمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کے اندر ایک سورت ہے جو 30 آیات پر مشتمل ہے، جو اپنے پڑھنے والے کو نجات دلا کر کے ہی رکھ دے گی۔ ہی المنجیہ۔ سورہ ملک کا سورہ تحریم کے ساتھ ربط اس طرح ہے کہ گزشتہ سورت سورہ حدید سے لے کر کے سورہ تحریم تک توحید کی خاطر 2 چیزوں کا حکم تھا۔ ایک تو جہاد کرو اور دوسرا اللہ کے راہ میں مال خرچ کرو۔ تو سورہ حدید کے بعد بعض صورتوں کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کا حکم آیا اور بعض صورتوں میں جہاد فی سبیل اللہ کا حکم آیا۔ اب اس سورہ ملک میں پھر توحید کے ایک پہلو کو دوبارہ اجاگر کیا جا رہا ہے کہ برکت دینے والی ذات صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ تو سورت کا دعویٰ تبارک الذی بیدہ الملک کہ برکت دینے والی ذات وہ اللہ کی ہے۔ اس پر مجموعی طور پر 10 دلائل عقلیہ ہیں۔ نمبر 1، بیدہ الملک، برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس لیے کہ پورا ملک اسی کے ہاتھ میں ہے، تو برکت بھی اسی چیزوں میں سے ہے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، غیر کے ہاتھ میں نہیں۔ تو پتہ چلا کہ برکت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ دلیل نمبر 2، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، تو جو ہر چیز پر قادر ہے تو برکت دینے پر بھی وہی قادر ہے۔ دلیل نمبر 3، خلق الموت والحیات لیبلوکم، جو موت اور زندگی کا خالق ہے، جس کے ہاتھ میں موت بھی ہے اور زندگی بھی ہے، تو برکت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ دلیل نمبر 4، الذی خلق 7 سماوات طباقا، تہ بتہ اوپر تلے 7 آسمانوں کا جو خالق ہے تو برکت کا مالک بھی وہی ہے۔ دلیل نمبر 5، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، دنیا والے آسمان کو ستاروں کے ساتھ مزین کرنے والا بھی وہی، تو برکت دینے والا بھی وہی۔ نمبر 6، رجوما للشیاطین، ان ستاروں کو شیاطین کے لیے سنسار کرنے کا ذریعہ بنانے والا بھی وہی، تو برکت بھی اسی کے ہاتھ میں۔ نمبر 7، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بنا دیا ذلولا مسخر عاجز، جس کے ہاتھ میں روح زمین ہے، برکت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ دلیل نمبر 8، کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا، پروں کو کھولتے ہوئے اور بند کرتے ہوئے؟ پرندوں پر اس کی قدرت چلتی ہے تو برکت دینے پر بھی اسی کی قدرت چلتی ہے۔ دلیل نمبر 9، کیا ہے کوئی اللہ کے علاوہ تمہارا مددگار جو کسی بھی قسم کی تمہاری مدد کر سکے؟ فرمایا نہیں، تو برکت دینے والی بھی ذات وہی ہے، وہ اسی کے علاوہ کوئی برکت نہیں دے سکتا۔ نمبر 10، هو الذی ذرأکم فی الارض، جس نے زمین میں تمہیں پیدا کیا تو تمہیں برکت سے مالا مال کرنے والا بھی وہی ہے۔ تو سورت کا دعویٰ
کہ برکت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، اور اس پر 10 دلائل عقلیہ کا بیان ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے ملک، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون زیادہ خوبصورت ہے ازروئے عمل کے۔ اللہ نے موت اور زندگی اس لیے پیدا فرمائی کہ زندگی کو دارالعمل بنایا اور موت کو دارالجزا کا سبب بنایا۔ تو اللہ نے موت اور زندگی اس لیے پیدا فرمائی کہ پتہ چلے دنیا کو کہ کون ہے جو زندگی کے اندر خوبصورت عمل کرتا ہے اور موت کے بعد اس کی خوبصورت جزا حاصل کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ اللہ غالب ہے اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ الَّذِي خَلَقَ السَّبْعَ السَّمَاوَاتِ طِبَاقًا، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو طباقاً تہبتا، اوپر تلے۔ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَاوُتٍ، نہیں دیکھو گے آپ رحمان کے مخلوق میں من تفاوت اے خرقن، یعنی کوئی پھٹن وغیرہ۔ صاحب مدارک فرماتے عدم تناسب، اللہ کے مخلوق میں عدم تناسب نہیں دیکھو گے۔ فارجع البصر، پس لٹائیے نگاہ کو، هل تری من فطور، کیا آپ دیکھ رہے ہو کوئی پھٹن؟ تفسیر مدارک شقوق معنی پھٹن۔ ثم ارجع البصر، پھر لٹائیے نگاہ کو کرتین، 2 دفعہ، یہاں پے در پے۔ ینقلب الیک البصر خاسئا، لوٹ کر آئے گی آپ کی طرف آپ کی نگاہ خاسئا ذلیل ہو کر، وہو حسیر، اس حال میں کہ وہ تھکنے والی ہوگی۔ حسیر اے معین، تفسیر الطبری۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور بے شک ہم نے مزین کیا دنیا والے آسمان کو چراغوں کے ساتھ۔ چراغوں سے مراد کیا ہے؟ کواکب، ستارے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا، اور ہم نے بنایا ان ستاروں کو رجوماً، پتھر مارنے کا ذریعہ، تقی صاحب، للشیاطین، شیاطین کے لیے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے تیار کیا ان کے لیے بھڑکنے والے عذاب کو۔ تو فرمایا ستاروں کے ذریعے ایک تو آسمان کی خوبصورتی ہے اور دوسرا شیاطین کو مارنے کا ذریعہ ہے۔ تیسرا مقصد فرمایا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں کے ذریعے راہ معلوم ہوتی ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کا، ان کے لیے عذاب جہنم کا، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کیا ہی بری ہے لوٹنے کی جگہ جہنم۔ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا، جب پھینکے جائیں گے اس جہنم کے اندر، سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا، تو سنیں گے جہنم کی آواز۔ وہ آواز کس طرح ہوگی؟ صوتاً منکرن کا صوت الحمیر، تفسیر النصفی مدارک، کہ جہنم کی آواز ایسی بری ہوگی نا کہ صوت الحمیر، گدھے کی آواز کی طرح۔ وہی تفور، اس حال میں کہ وہ جہنم جوش کھا رہا ہوگا۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہوگا کہ پھٹے وہ غصے سے۔ تتقطع، تکاد تمیز اے تتقطع، قریب ہے کہ یعنی ایسے محسوس ہوگا دیکھنے والے کو جیسے کہ جہنم ابھی پھٹنے والا ہے، قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے۔ من الغیظ، غصے کی وجہ سے۔ کلما القی فیہا فوج، جب بھی پھینکی جائے گی اس جہنم کے اندر جہنمیوں کی فوج، سألہم خزنتہا، تو پوچھیں گے ان سے ان کے ڈرانے والے۔ سنو ذرا، کلما القی فیہا فوج، جب بھی پھینکا جائے گا جہنم کے اندر جہنمیوں کے فوج کو، سألہم خزنتہا، تو پوچھیں گے ان سے جہنم کے داروغی، الم یأتکم نذیر، کیا نہیں آیا تھا آپ کے پاس کوئی ڈرانے والا؟ قالوا بلا، کہیں گے جی ہاں آئے تو تھے۔
قد جاءنا نذیر، بے شک آیا تھا ہمارے پاس ڈرانے والا، فکذبنا، پھر ہم نے جھٹلایا، وقلنا، اور ہم نے کہا، ما نزل اللہ من شیء، کہ نہیں اتاری اللہ نے کوئی بھی چیز، ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ اب یہ مقولہ علامہ نصفی فرماتے ہیں یا تو خود جہنمیوں کا ہے یا یہ مقولہ فرشتوں کا ہے، یعنی جہنمی کہیں گے کہ ہم نے انبیاء سے کہا نہیں ہو تم مگر واضح گمراہی میں، یا یہ کہ فرشتے جہنمیوں سے کہیں گے کہ نہیں ہو تم مگر واضح گمراہی میں۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، اور کہیں گے یہ جہنمی، ہے کاش کہ ہم سنتے تو تھے نا پہلے بھی، لیکن اگر ہم سنتے طلب للحق، حق کو طلب کرتے ہوئے، پہلے سنتے تھے لیکن مذاق اڑانے کے لیے، حق کے طلب کے لیے نہیں، او ناقل، یا ہم غور و سمجھتے، عقل متعمل، غور و فکر والے سمجھنے کے ساتھ، تو ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم نہ ہوتے دوزخ والوں میں، بھڑکنے والی آگ والوں میں، جو میں نے تفسیر کیا یہ مدارک۔ فاعترفوا بذنبہم، پس یہ اقرار کریں گے اپنے گناہ کا، فسحقا لاصحاب السعیر، پس بربادی ہو دوزخیوں کے لیے۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بلا دیکھے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، تو ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ واسروا قولکم وجہروا بہ، ارے چھپا کے کرو اپنی بات یا ظاہر کرو اس کو، اللہ کے لیے جاننے میں برابر ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ اللہ خوب جاننے والا ہے سینوں والی باتوں کو۔ الا یعلم من خلق، کیا نہیں جانے گا وہ جس نے پیدا کیا، تو یعلم فعل، من خلق موصول صلے سے مل کر یعلم کا فاعل۔ وہ اللطیف الخبیر، اور وہ اللہ باریک بین ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا زمین کو ذلولا مسخر، فامشوا فی مناکبها، پس چلو فی مناکبها، اس زمین کے کندھوں پر، فی بمانا لأصلبنکم فی جذوع النخل، فی بمانا علا کی تھی نا، یہ شیخ الہند کا ترجمہ ہے۔ فامشوا فی مناکبها، پس چلو اس زمین کے کندھوں پر، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، یعنی زمین نے گویا کہ کندھے دے کر کے آپ کو اٹھایا ہوا ہے، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور کھاؤ اس کے رزق میں سے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی اللہ کی طرف ہی النشور اٹھنا ہے۔ آمنتم من فی السماء، کیا تم امن میں آ چکی ہو اس ذات سے جو کہ آسمان میں ہے، کیا تم اس سے امن میں آ چکی ہو کہ ان یخسف بکم الارض، یہ کہ دھنسا دے تمہیں زمین میں، تمہیں سے امن مل چکا ہے کہ اللہ تمہیں زمین میں نہیں دھنسا سکتا۔ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، پس وہ زمین تھر تھرانے لگے، تمور تدور، تمور السماء مورا، تدور السماء، وہاں تفسیر گزرا تھا نا، یوم تمور السماء مورا، آسمان گھومے گا، تو یہ تمور، پس یہ زمین میں اللہ تمہیں اس طرح دھنسا دے کہ زمین گھومنے لگے، تھر تھرانے لگے۔ ام امنتم من فی السماء، کیا تم امن میں آ چکے ہو اس ذات سے جو کہ آسمان میں ہے، ان یرسل علیکم حاصبا، یہ کہ بھیجے تمہارے اوپر پتھر برسانے والی بارش، اللہ پاک کی طرف سے پتھر برسانے والی بارش سے تم نڈر ہو چکے ہو۔ فستعلمون کیف نذیر، پس ان قریب تم جان لو گے کہ کیسا ہوگا رہے گا میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تخفیف دنیوی، اور بے شک جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں مکہ والوں سے، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پس کیسا رہا میرا انکار، میرا انکار ان کے زبردست گلے میں پڑا۔ اولم یروا الی الطیر، کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہے پرندوں کی طرف، فوقہم اپنے اوپر، صافات پروں کو کھولتے ہوئے، ویقبضن اور پروں کو بند کرتے ہوئے، آیا ما یمسکون، نہیں روکتا ہے ان کو ہوا کے اندر، آسمان اور زمین کے درمیان، الا الرحمن، مگر رحمان ان کو روکتا ہے، یہ اللہ کی قدرت چل رہی ہے۔ انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ اللہ ہے ہر چیز کو دیکھنے والا۔ امن ھذا الذی، کیا پھر وہ ذات، امن
کیا پھر ھذا الذی ھو جند لکم، یہ جو تمہارا لشکر بنا ہوا ہے، ینصرکم من دون الرحمن، کیا یہ تمہاری مدد کر سکتا ہے اللہ رحمان سے؟ کیا ہے کوئی جو تمہارا لشکر بن کر کے مدد کرے؟ تقی صاحب، امن کیا ہے کوئی، ھذا الذی یہ ہوا جند لکم جو تمہارا لشکر بن جائے، ینصرکم وہ تمہاری مدد کر سکے، من دون الرحمن رحمان کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا مددگار ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے کافر مگر دھوکے میں۔ امن ھذا الذی یرزقکم، کیا ہے کوئی ایسا جو تمہیں رزق دے سکے، ان امسک رزقہ، اگر اللہ روکے اپنے رزق کو، بل لجوا فی عتو، بلکہ کفار تو اصرار کرتے رہے، فی عتو سرکشی میں، ونفور اور نفرت کرنے میں۔ افمن یمشی مکبا، کیا پھر وہ شخص جو چلتا ہے الٹا، علی وجہی اپنے چہرے پر، اہدی وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، امن یمشی یا وہ جو چلتا ہے سویا سیدھا، علی صراط مستقیم سیدھی راہ پر۔ بھائی جو الٹا چہرے پر چلتا ہے، فرمایا وہ ہدایت یافتہ ہے، جو سیدھی راہ پر چل رہا ہے وہ ہدایت یافتہ۔ آپ خود ہی بتاؤ، کافر تو الٹے چل رہے ہیں نا چہرے پر، سیدھا کون چل رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا اسی کا راستہ کامیابی کا راستہ ہے۔ قل هو الذی انشاکم، آپ کہیے اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، وجعل لکم السمع والابصار، اور بنایا تمہارے لیے کان اور آنکھیں، والافئدہ اور دلیں، قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ قل هو الذی ذراکم فی الارض، آپ کہیے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا زمین میں، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، سے شکوہ، اور یہ کہتے ہیں کب یہ پورا ہوگا وعدہ، اِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اے نبی ہو سچے ہو، یا اے ایمان والو اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ قل آپ کہیے انما العلم عند اللہ، فقط علم تو اللہ کے پاس ہے کہ قیامت کب آئے گی، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور فقط میں تو واضح ڈرانے والا ہوں، میرا کام ڈرانا ہے، قیامت کا وقت بتانا میرا کام نہیں ہے۔ آیا فَلَمَّا رَأَوْهُ، پس جب دیکھیں گے اس جہنم کو، زُلْفَةً قریب سے، سِیَّتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کالے ہو جائیں گے چہرے کافروں کے۔ جہنم کو جب قریب سے دیکھیں گے تو کافروں کے منہ کالے ہو جائیں گے۔ وقیل، اور کہا جائے گا، ھذا الذی کنتم بہ تدعون، ارے وہ عذاب ہے جس کو تم مانگتے تھے۔ قل ارأیتم، آپ کہیے مجھے بتاؤ، ان اہلکنی اللہ ومن معی، حضرت علامہ نصفی رحمہ اللہ تفسیر مدارک میں فرماتے ہیں کہ کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو بد دعائیں دیتے تھے کہ اللہ کرے کہ یہ مر جائیں، جان چھوٹے۔ تو اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو سمجھایا کہ آپ ان سے کہو مجھے بتاؤ، ان اہلکنی اللہ، اگر ہلاک کر دے مجھے اللہ، ومن معی، اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں، اور رحمنا، یا یہ کہ اللہ ہم پر رحم کرے، ہمارا معاملہ تو تم چھوڑو، چاہے اللہ ہمیں عذاب دے چاہے اللہ ہمیں رحم کرے، تمہارے اوپر تو عذاب یقینی ہے نا، تم تو نہیں بچ سکتے، تو تمہیں بد دعائیں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کہیے کہ ان اہلکنی اللہ، اگر ہلاک کر دے مجھے میرا اللہ، ومن معی، اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں میرے صحابہ، اور رحمنا، یا ہم پر رحم کرے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، پس کون نجات دے گا، کون پناہ دے گا کافروں کو دردناک عذاب سے؟ تم تو ہر عالمی عذاب میں ہو نا۔ قل هو الرحمن آمنا بھی، آپ کہیے کہ اللہ وہ رحمان ہے جس پر ہم نے ایمان لایا، وعلیہ توکلنا، اور ہم نے اسی پر توکل کی، فستعلمون من هو فی ضلال مبین، پس ان قریب تم جان لو گے کہ کون ہے وہ واضح گمراہی میں۔ قل ارأیتم، آپ کہیے کہ مجھے بتاؤ، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر ہو جائے تمہارا پانی گھسنے والا، مجھے بتاؤ کہ اگر یہ تمہارا میٹھا پانی زمین میں گھس جائے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو باہر لا سکتی ہے؟
فرمایا فمن یاتیکم بماء معین، پس کون لائے گا تمہارے پاس بماء معین، بہنے والا پانی، چشمے والا پانی۔ آگئی بات سمجھ میں؟ شیخ تقی صاحب ترجمہ کرتے ہیں ابلتا ہوا پانی۔ حضرت علامہ نصفی رحمہ اللہ تفسیر مدارک میں فرماتے ہیں کہ ایک بدبخت زمانہ کے سامنے جب قرآن کی یہ آیت پڑھی گئی نا کہ اگر اللہ پاک اس پانی کو زمین میں گھسیڑ دے تو کون ہے جو تمہارے پاس چشمے دار ابلتا ہوا پانی لا سکے، تو اس بدبخت نے کہا کہ میرے پاس پہاڑے اور بیلچے ہیں نا، میرے پہاڑے اور بیلچے خود بخود یہ پانی نکال دیں گے۔ تو اللہ پاک نے اس کے آنکھ کے پانی کو خشک کر دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اب یہ آنکھ کا پانی تو لا سکے، زمین سے پانی نکالنا تو بہت دور کی بات، اپنی آنکھ کا پانی تو واپس لا سکے تو پتہ چلے۔ تو یہ سب کچھ اللہ کا کرم ہے کہ بات اب تک بنی۔